السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک ارشد جناب اور سبلائم کسوٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر جناب۔ سبلائم کسوٹی جو ہے ہم پشاور سے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ ذہنی آزمائش کا پروگرام ہے۔ 20 کویسچن جو ہیں اس میں جو ہے تو شخصیت یا عمارت یا اور کوئی چیز جو ہے تو وہ پوچھنی ہوتی ہے۔ ہمارے ایکسپرٹس، ہمارے ماہرین عزیز جاز صاحب، ناصلی سید صاحب ہمیشہ محبت کرتے ہیں جناب، اور ان کی جو ہے تو رہنمائی میں جو ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ناظرین تک جو ہے تو انفارمیشن پہنچائے۔ پروفیسر سبی احمد صاحب کنٹیسٹنٹ ہیں، دیکھتے ہیں جناب علی کہ کیا لے کے آئے ہیں۔ آپ کا حوالہ جو ہے شاعری بھی ہے، کالم نگاری بھی ہے، علم و ادب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اور اردو ادب کے پروفیسر ہیں۔ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر کیا لے کے آئے ہیں؟ جی بڑی مہربانی، شکریہ۔ کیا لے کے آئے سر؟ شخصیت اوکے سر، ویلکم جی پروفیسر سبی احمد۔ یس، ہمارے اردو اور ہند کو دونوں زبانوں کے بہت اچھے شاعر، ادیب، نقاد۔ پروفیسر صاحب، آپ کوئی شخصیت لے کر آئے ہیں، تو یہ شخصیت کسی مرد کی ہے؟ مرد کی؟ کسی مرد کی شخصیت ہے، تو کیا یہ مرد جو ہیں تو وہ اس وقت حیات ہیں؟ شکر اللہ کا حیات ہے۔ شکر اللہ کا کہ وہ حیات ہے، الحمدللہ۔ اگر وہ حیات ہیں تو شعبے کا تعین کر لیتے ہیں، بلکہ پہلے علاقے کا تعین کر لیتے ہیں، تو ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے کیا شہر پشاور سے ہے؟ جی ہاں، پشاور سے ہے۔ اگر پشاور کی ایک شخصیت ہے تو اب ہم جا سکتے ہیں شعبوں کی طرف۔ تو کیا وہ شعر و ادب سے متعلق ہیں؟ ادب سے متعلق ہے، شعر و ادب سے متعلق ہیں۔ شعر و ادب سے اگر وہ متعلق ہیں تو یہ جو شخصیت آپ نے بوجھی ہے اور اس وقت وہ ماشاءاللہ حیات بھی ہے، ادب سے ان کا تعلق، ادب ان کی یعنی بنیادی شہرت یہی ہے، وجہ ان کی شہرت یہی ہے؟ جی ہاں، یعنی اس کے علاوہ نہیں ہے؟ ہاں، وہ تو ادب اب کہہ دیا آپ نے تو ٹھیک ہو گیا، مطلب ہے۔ اوکے جی، جب ہم نثر کی بات کرتے ہیں تو نثر میں کیا وہ فکشن رائٹر ہیں؟ نہیں۔ تو کیا وہ مزاح لکھتے ہیں؟ مزاح؟ ہاں، نہیں۔ اگر وہ مزاح بھی نہیں لکھتے، فکشن رائٹر بھی نہیں ہیں، اور اس وقت حیات ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ادب سے متعلق ہیں، نثر لکھتے ہیں، تو کیا کوئی کالمسٹ ہیں؟ جی ہاں۔ اچھا، وہ کوئی کالمسٹ ہیں۔ اگر وہ کوئی کالمسٹ ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اردو زبان کے کالمسٹ ہوں گے۔ پھر ہمارے ہاں تو زیادہ تر یہی ہیں، پشتو کے بھی ہیں، یس، ہندکو کے بھی ہیں۔ میرے خیال پھر تعین ضروری ہے۔ کیا وہ اردو کے کالمسٹ ہیں؟ کیا؟ اگر وہ اردو کے کالمسٹ ہیں تو کیا وہ پشاور کے جو لیڈنگ نیوز پیپرز ہیں ان میں لکھتے ہیں؟ جی ہاں۔ کیا وہ اگر کالم لکھتے ہیں اور وہ نثر نگار ہیں تو کیا وہ ان دنوں بھی فعال ہیں؟ ان کا کالم آج کل چلتا ہے؟ جی ہاں، آج کل ان کا کالم چھپ رہا ہے، اور نثر نگار ہیں، کالم نگار ہیں، ظاہر ہے وہ کالم نگار ہیں۔ اور کیونکہ ہمارے جو بڑے رائٹر ہیں تو وہ اچھا، یہ جو جن کی آپ کہتے ہیں نثر ہے، لیکن خیر وہ تو فکشن رائٹر بھی ہیں، ہم پہلے ان کو اگر الگ کر بھی دیتے ہیں تو ایسے کالم نگار جو ہیں تو وہ اچھا نثر لکھتے ہیں۔ کیا اس وقت وہ پشاور میں ہیں؟ نہیں۔ تو کیا اس وقت وہ اسلام آباد میں ہیں؟ نہیں۔ اچھا، امریکہ میں تو نہیں ہے؟ امریکہ میں ہیں، ظاہر ہے عتیق صاحب، عتیق احمد صدیقی کو اب آپ بتا دیں جی کہ عتیق صاحب جو ہیں تو ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو بتا دیں کہ کیا تعلق ہے آپ کا ان کے ساتھ، اور ان کی جو خصوصیات ہیں وہ بتا دیں، پھر ماہرین سے تھوڑا سا۔ عتیق احمد صدیقی صاحب کالمسٹ ہیں، پشاور کے رہنے والے ہیں، مگر تقریباً 20 سال سے امریکہ شفٹ ہو چکے ہیں، اور وہاں سے وہ کالم چھاپتے ہیں۔ پھر ان کی کتاب آ چکی ہے کالم کی، اور پھر دوسری کتاب ابھی آئی ہے افغان سیاست کے حوالے سے، تقویم۔ اور پشاور کے اخباری صنعت کے ساتھ ان کا بڑا تعلق رہا ہے۔ ان کے والد صاحب بھی اخبار کے ایجنسی چلایا کرتے تھے، جی جی، اور ان کے بھائی بھی اسی صنعت سے وابستہ ہیں، اور بڑے نائس انسان بھی ہیں اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے جی۔ سر آپ کا تعلق جو ہے ٹی وی کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ رہے کولیگ رہے ہیں؟ پاکستان ٹیلی ویژن میں ہمارے کافی سینئر کولیگ تھے، پروڈیوسر تھے، پھر بعد میں ہمارے پروگرام مینیجر بنے، اور اس دوران وہ امریکہ میں سیٹل ہو چکے تھے، اور بہت اچھا ڈرامہ پروڈیوس کرتے تھے۔ بلکہ جو ہمارا پی ٹی وی کا پرانا سینٹر ہے، جو جب آغاز ہوا 1974 میں،
تو اس بیچ میں ان کا نام شامل تھا، اور انہوں نے ایک تھا گاؤں اور کافی سیریلز کیے، نورینا ان کا ایک بڑا مشہور سیریل تھا۔ تو بہرحال وہ آج کل جیسے انہوں نے کہا بڑے اچھے کالم لکھ رہے ہیں، اور ان کی جو کتاب آئی ہے تقویم، اس میں بہت اچھے انہوں نے کالموں کا مجموعہ شائع کیا ہے۔ جی آپ جی ہاں بالکل، عتیق صاحب کی طرف میں جا رہا تھا سٹیپ بائی سٹیپ، اس لیے میں نے اسلام آباد کا پوچھا تاکہ مظہر صاحب کو ایلیمینیٹ کر لوں اور اس کے بعد میں عتیق صاحب کی طرف جاؤں۔ اس وقت چونکہ اس وقت میں نے پوچھ لیا تھا، ورنہ ارشاد صدیقی امجد صاحب جو ہیں تو یہ بھی ہمارے وہ کالمسٹ ہیں جو اس وقت لکھ بھی رہے ہیں، فعال اس طرح نہیں ہیں جتنے عتیق صاحب میں لکھے ہیں۔ عتیق صاحب بنیادی طور پر انگریزی ادب کے طالب علم ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب وہ امریکہ 2 دفعہ گئے ہیں، وہ پہلے بھی جس وقت یہاں ایک گورنمنٹ آئی تھی اور ایک تھوڑا سا انقلاب بپا ہو گیا تھا، تو ان زمانے میں بھی گئے تھے، پھر واپس آ گئے تھے بے نظیر کے دور میں، پھر واپس چلے گئے ہیں۔ وہاں بھی وہ کالم لکھتے ہیں۔ اس زمانے میں انگریزی کالم لکھتے تھے جب وہ نیو یارک میں تھے۔ ان کے کالم کا عنوان تھا غالباً شوٹنگ دا بریز ان کے وہاں کے کالموں کا نام۔ اور یہاں پر پھر جب وہ پاکستان پہ آئے پشاور اور روزنامہ آج سے وہ متعلق ہوئے، ظہور احمد اعوان صاحب نے بھی ان کو یہ ترغیب دلائی کہ آپ کالم لکھیں، اور اس زمانے میں پھر وہ کالم نے لکھنا شروع کیا۔ اور ان کے کالم میں شعر و ادب کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا کالم ہر 2 4 5 6 سطروں کے بعد ان کے ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑا اپروپریٹ شعر جو ہے اس میں درج کرتے تھے۔ ہلکے ارباب ذوق میں ان کے یہاں مضامین بھی انہوں نے پیش کیے۔ وہ نرے کالمسٹ نہیں تھے، وہ دانشور تھے، تنقید کو سمجھتے ہیں۔ اور نیو یارک میں کوئی بھی ادبی تقریب ہو، کسی کتاب کی رونمائی ہو، وہ مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک عتیق صاحب اس پہ اظہار خیال نہ کر رہے ہوں۔ پروفیسر صبیح احمد، آپ کا بڑی اچھی شخصیت کالمسٹ کو آپ نے پوچھا۔ پروفیسر اپنے عتیق احمد صدیقی جو ہیں تو بالکل بڑا اچھا انہوں نے ریفرنس دیا کہ ایک تو ان کے خانوادہ جو ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ پشاور کی ادبی جو فضا ہے یا جو ایک تہذیبی تربیت ادب کے حوالے سے، اس میں بہت بڑا عمل دخل صادق نیوز ایجنسی کا تھا، جو صرف اخبارات نہیں بلکہ پاکستان بھر میں جتنے ادبی رسالے تھے وہ سب وہاں آتے تھے۔ تو یہ فراز صاحب، خاطر صاحب، احمد فراد، خاطر غزنوی، محسن احسان صاحب، ان سب کی یادداشتوں میں ہے۔ وہی کہتے ہیں ہم وہاں جاتے تھے، پیسے تو ہوتے نہیں تھے، تو وہیں جا کے بیٹھ کے پڑھنا اٹھنا، اور اس کے بعد کبھی مل جل کے اکٹھے کر کے پھر باری باری پڑھتے تھے۔ تو ان کی ان حوالوں سے، اور پھر جتنے اخبارات یہاں سے، تو وہ ظاہر نیوز ایجنسی اس زمانے میں ایک ہی تھی اور بڑی ایجنسی تھی۔ تو وزیر احمد، اس کے بعد لالا امیر احمد، لالا ہی کہتے تھے ان کو، بہت محبت کرنے والی شخصیت۔ عتیق احمد صدیقی میں نے جیسے کہا انگریزی ادب کے طالب علم تھے، پشاور یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹر کیا تھا انگریزی میں، اور پھر ٹیلی ویژن میں آ گئے تھے۔ ٹی وی میں انہوں نے یقیناً بہت بڑا کام کیا، عزیز اجاز صاحب نے تفصیل سے بتا بھی دیا ان کے کچھ ڈراموں کو۔ انہوں نے ایک ڈرامے کا نام لیا ایک تھا گاؤں، تو یہ پاکستان ٹیلی ویژن پشاور مرکز کا پہلا اردو سیریل ہے۔ اس کا پہلا اردو سیریل ایک تھا گاؤں، وہ عتیق صاحب نے پروڈیوس کیا تھا، اور اس کے لکھاری تھے جوہر میر۔ ہر چند کے کہانی فہمیدہ اختر کی تھی، مگر جوہر میر نے اسے ڈرامائی تشکیل دی تھی۔ اور مزے کی بات یہ بھی بتاؤں اپنے ویور کی دلچسپی کے لیے کہ پاکستان ٹیلی ویژن پشاور مرکز کا پہلا جو ہندکو سیریل تھا تتیاں چھاواں، وہ بھی جوہر میر صاحب کا لکھا ہوا تھا۔ یہ دونوں حوالے ان کے بڑے معتبر حوالے ہیں۔ تو عتیق صاحب ظاہر اس زمانے سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور جیسے کچھ ڈراموں کے نام انہوں نے بھی بتایا، پشتو بھی انہوں نے کیا۔ ان کا پشتو کا پہلا سیریل غالباً نور البشر نوید کا خاپونا تھا، اور اس کے بعد تو خیر بہت سے حوالے تھے، ہندکو کے بہت پروگرام انہوں نے کیے۔ اور ان کے جو لانگ پلے تھے وہ بڑی شہرت رکھتے تھے۔ انہوں نے سندھی تہذیب کے حوالے سے میرا ہی لکھا ہوا ایک تھا کالا دوپٹہ، جو بہت پاپولر ہوا تھا، اور جس میں ڈان نے لکھا تھا کہ اسے چاہیے کہ پاکستان ٹیلی ویژن محفوظ کر لے کہ ایسے ڈرامے بار بار نہیں لکھے جاتے، پروڈیوس ہوتے۔ کالا دوپٹہ لکھا تھا۔ میرے ایک اور بھی تھا عتیق صاحب نے کیا تھا، ایک خابور
افراز کے حوالے سے تھا اور بہت خوبصورت پروڈکشن تھی عتیق صاحب کی. تو ایک تو وہ بہت اچھے پروڈیوسر تو تھے ہی. تو تب یہ میں سمجھتا ہوں اور اکثر کہتا ہوں عزیز اعجاز صاحب موجود ہیں, ان کو بھی کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ شعر و ادب سے متعلق ہیں لکھنے سے, ان کا یہ جب پروڈکشن میں جاتے ہیں تو وہ اس کو بھی تخلیقی بنا دیتے ہیں. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں جو عتیق صاحب کی اور اپنے عزیز اعجاز صاحب کی جو شعر و ادب سے, اس طرح شاعر ندیم کی آپ دیکھیں, ایوب خاور کی, تو ان کے پیچھے آپ کو ایک وہ ذہن نظر آئے گا کہ انہوں نے بہت کام کی. تو عتیق صاحب وہاں جا کر بھی لکھتے رہے. جب وہ حالات کچھ یہاں سے آپ کو پتہ ہے 77 میں جو ایک طویل رات مسلط ہو گئی تھی, تو اس میں ظاہر ہے کہ پھر ان کے کو جانا پڑا, ملک چھوڑنا پڑا, ملک بدر ہونا پڑا. وہاں نیو یارک چلے گئے تھے. جوہر میر صاحب جا چکے تھے, وہ مساوات کے ایڈیٹر تھے, تو ظاہر ہے وہ بھی جا چکے تھے, یہ سب لوگ چلے گئے تھے. لیکن پھر بے نظیر کے دور میں لوٹ آئے. اس کے بعد انہوں نے بہت کام کیے پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی, اور اس کے بعد انہوں نے کالم بھی لکھے ہیں. اور بہت خوبصورت انہوں نے کالموں کے مجموعے کی بات کی, تو ان کے کالموں کے 3 مجموعے آئے ہیں. ایک ان کے مجموعے کا نام خاک وطن, یہ پہلا مجموعہ تھا. دوسرا پھر ماہ سال, اور تیسرا ابھی میں نے چھاپا ہے وہ تکویم افغان جنگ کے 20 سال. لیکن یہ جو کتاب ہے یہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ایک مربوط تاریخ ہے اس افغان جنگ کے 20 سال کی. تو یہ پہلی کتاب ہے, یہ پہلا ایسا ہے, اس میں اس کے 10 سال کے حالات ہیں, آگے پھر 10 سال کے اور آگے. عتیق صاحب کے لکھنے کا جو سٹائل ہے ایک تو بہت شگفتہ ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ وہ ان معنوں میں شاعر تو نہیں تھے, لیکن نہیں ہیں, شعر تو نہیں کہتے, لیکن جتنا شعر ان کو یاد ہے اور جتنا ان کے کالموں میں ان کا موضوع بنتا رہتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ نیو یارک میں, اچھا مجھے بہت حیرانی ہوتی تھی جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا, کوئی بھی اس کا ریفرنس ہو امریکہ کے حوالے سے, پولیٹیکل حوالوں سے بات کر رہا ہوں, تو میں چونکہ زیادہ سال کا حصہ وہاں گزارتا ہوں, تو وہ ان باقاعدہ کئی ٹیلی فون میری موجودگی میں ان کو آتے تھے کہ یہ جو واقعہ ہوئے اس پر آپ کی کیا ہے. جو وہاں لکھنے والے تھے, جو شاعر ادیب تھے, تو عتیق صاحب کی رائے کو اتنا معتبر, اور کوئی فنکشن ادبی عتیق صاحب کی تقریر یا عتیق صاحب کی تحریر کے بغیر مکمل ہوتا ہی نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی ریفرنس بھی دیا کہ 24 میں ہم نے فراز صاحب کی کلیات کی رونمائی کی تھی, تو اس میں بھی عتیق صاحب نے بہت ہی خوبصورت ایک مضمون پڑھا تھا, اور وہ پریزیڈیم میں موجود تھے. محبوب ظفر صاحب بھی تھے, عتیق صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, اور بھی 1-2 دوست تھے. تو عتیق صاحب کا حوالہ صرف کالم کا نہیں ہے, لیکن اس کی پہچان اب کالم اس لیے بن گیا ہے کہ وہ ایک تواتر سے لکھ رہے ہیں. اتنے مصروف, اتنے بزی ہونے کے باوجود میں خود بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ کالم کے لیے وقت نکالتے کیسے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عتیق صاحب اس وقت سیاسی تجزیوں کے حوالے سے جو کالم لکھے جاتے ہیں اس میں سب سے ٹاپ پر ہیں. بہت خوب جی. پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی. اعجاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروفیسر صبی احمد صاحب, آپ نے بڑی ہی زبردست اور ملٹی ڈائمینشنل شخصیت جو ہے عتیق احمد صدیقی صاحب کو بوجھا, اور یہ شخصیت جناب علی جیسے کہ ہمارے ماہرین نے بتایا پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سینٹر کے بہت بڑے پروڈیوسر رہ چکے ہیں, کالم نگار ہیں, آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں. ہماری بہت ساری دعائیں ان کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور اپنی امان میں رکھے. آپ سب کو بھی اللہ اپنی امان میں رکھے. اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.